بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات نے انسان کو اس انداز سے پیدا فرمایا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کے عزیز و اقارب، اس کے رشتہ دار یقینی طور پر موجود ہوتے ہیں، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان اس دنیا میں اس قدر تنہا ہو کہ اس کا کوئی بھی عزیز یا کوئی بھی رشتہ دار نہ ہو۔ لیکن چونکہ امکان موجود ہے، اس لیے شریعت اسلامیہ نے اس امکان کے پیش نظر اس حوالے سے بھی وراثت کے احکامات ہمارے سامنے رکھے، اور آج کی حدیث اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کا موضوع ہے کہ جس انسان کا کوئی بھی وارث نہ ہو، اس کے مال کا، اس کے ترکے کا، اس کی وراثت کا کیا کیا جائے۔ مشکات المصابیح کتاب البیوع باب ہے فرائض، الفرائض یعنی وراثت کا، 3072ویں حدیث کتاب میں اور 15ویں باب میں ہے۔ الفاظ یہ ہیں: وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان مولا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مات وترک شیئا ولم يدع حمیما ولا ولدا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطوا میراثہ رجلا من اہل قریتہ۔ معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث آپ کو مل جائے گی سنن ترمذی کتاب الفرائض باب میراثی ذوی الارحام میں 2902، سنن ابی داؤد میں بھی آپ کو معذرت چاہوں گا، یہ سنن ابی داؤد کا حوالہ ہے۔ سنن ترمذی میں 2105ویں، سنن ابن ماجہ میں 2733ویں حدیث ہے، اور اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ صحیح قرار دیتے ہیں، جبکہ دوسرے محدثین میں سے شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ اس کو حسن قرار دیتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ متقدمین کی آراء جو ہیں ان کی طرف بھی رخ کر لیا جائے، تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا۔ پھر اسی طریقے سے امام وادعی نے صحیح المسند میں اس کو صحیح قرار دیا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس پر خاموش ہیں، اور امام ابو داؤد اگر کسی حدیث پر خاموش رہیں تو وہ قابل حجت ہوتی۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ حدیث انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قابل حجت ہے۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آزاد کردہ غلام فوت ہو گیا اور کچھ مال چھوڑ گیا، لیکن نہ تو اس کا کوئی قریبی رشتہ دار تھا اور نہ ہی اس کی اولاد تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس کی وراثت اس کی بستی والوں میں سے کسی شخص کو دے دو۔ معزز خواتین و حضرات، بظاہر اس آدمی کی وراثت کے حقدار آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے، لیکن آپ نے فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بستی کے کسی مستحق کو دینے کا حکم دے دیا۔ اصول یہ ہے کہ جس شخص کا کوئی وارث نہ ہو، اس کا مال بیت المال میں جمع کر دیا جائے جو تمام مسلمانوں کے فائدے کے لیے استعمال ہو۔ لیکن بیت المال سے مراد آج کا بیت المال نہیں، جہاں پر صرف اور صرف اشرافیہ، یہ کھاتے پیتے لوگ جو ہیں، حکومتی اہلکار، ان کی عیاشیاں چلتی ہیں۔ اور اگر بیت المال کا انتظام نہ ہو تو اس کا مال، ایسا مال جو ہے وہ اسی بستی کے رہنے والے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو اور بستی والوں میں تقسیم کرنے سے مراد وہاں کے حقدار مستحق لوگ ہیں۔ امید ہے کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔